سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 54 اور 55 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو اے کافرو تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرمائے، اور اگر چاہے تو حالت کفر میں باقی رکھ کر تمہیں عذاب دے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ صرف مبلغ بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی فرمایا اے محبوب، آپ کا کام ان کفار کو تبلیغ کر دینا ہے، آگے یہ بات کو مانے یا نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی تمہارا رب آسمان اور زمین میں موجود ساری مخلوق کے سب احوال کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی کہ کون کس چیز کے لائق ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، اور نبی پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا۔ پھر آقا علیہ السلام کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ عطا فرمائی، جس پر قرآن و حدیث کی بے شمار آیات بینات گواہ ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ میں فقط داؤد علیہ السلام ہی کا ذکر کیوں کیا، بقیہ انبیاء کا ذکر کیوں نہ فرمایا؟ فرمایا زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کتاب میں 150 صورتیں ہیں، اس میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا، اس کی تحمید و تمجید ہے، نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض و حدود و احکام۔ اور اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر آپ کا ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین کرام نے اس کی چند وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر ارشاد فرمایا کہ داؤد کو زبور عطا فرمائی، باوجود یہ کہ داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس چیز کی فضیلت کا ذکر ہے وہ علم ہے، کہ علم سے بڑھ کر کوئی بھی چیز فضیلت والی نہیں، نہ بادشاہت اور نہ ہی مال۔ اگر علم سے بڑھ کر مال اور بادشاہت فضیلت والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کتاب کا ذکر نہ فرماتا، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی بادشاہت اور آپ کو جو مال دیا اس کا ذکر فرماتا۔ تو کتاب کا ذکر فرما کر اس بات کا تنبیہ فرمائی کہ علم سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی بھی چیز نہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کی امت خیر الامم ہے۔ اسی سبب سے آیت میں داؤد علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور توریت کے بعد کوئی بھی کتاب نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما کر یہودیوں کی تکذیب کر دی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا۔ الغرض آیہ مبارکہ آقا علیہ السلام کی فضیلت کبریٰ پر بھی دلالت کرتی ہے۔ فارسی کا ایک شاعر ہے، فرماتا ہے اے وصف تو در کتاب موسیٰ و نعت تو در زبور داؤد، مقصود توئیں ز آفرینش باقی بے توفیل
توست موجود، یعنی اے وہ ذات جس کی شان موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے اور جس کی نعت داؤد علیہ السلام کی کتاب میں ہے، مخلوق کی پیدائش میں اصل مقصود آپ کی ذات ہے اور باقی ساری مخلوق آپ کے طفیل ہے، یعنی ساری کائنات کو آپ کے واسطے ہی بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔